السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل تک کے درس میں پانی کے مسائل کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ پانی جس کا استعمال فقہا نے مکروہ کہا ہے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اب آج کے اس درس سے وہ پانی جس کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں ہے اس کا ہم ذکر کریں گے، اور وہ کون کون سے پانی ہیں اس کو آپ غور سے ذرا دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ وہ پانی جس کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں ہے، سب سے پہلے نمبر کا پانی ہے ماء البحر، سمندر کا پانی۔ سمندر کا پانی، اس کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کنویں کا پانی، اسی طرح سے چشمے کا پانی، جھرنا وغیرہ جس کو کہتے ہیں اس کا پانی، اور اسی طرح سے نہر کا پانی یعنی نالا وغیرہ جو ندی سے نکال کر کے جس کو کینال کہتے ہیں اس کا پانی، اور اسی طرح سے حمام کا پانی۔ حمام کا پانی ہم تفصیل جب بتائیں گے آپ کے سامنے تو وہاں پر بات واضح ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہے سمندر کا پانی، ہے نا۔ سب سے پہلا پانی جو ہے وہ سمندر کا پانی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا نرکب البحر، ہم سمندری سفر کیا کرتے ہیں اور ہم اپنے ساتھ میٹھا پانی تھوڑا لے کر جاتے ہیں، اگر ہم اس پانی سے وضو کریں یا غسل کریں تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، پینے کے لیے ہمارے پاس دوسرا پانی نہیں ہوگا، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی پاک ہے۔ صحابہ کا سوال کیا تھا؟ انا اتوضا بماء البحر، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہا هو الطہور ماؤہ، حالانکہ جواب صرف اتنا دینا تھا نعم، نعم مانے ہاں، تو سوال تھا وضو کے اوپر۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے نعم یعنی ہاں تو صرف وضو جائز ہوتا، اور غسل کے لیے ہم کو وضو کے اوپر قیاس کرنا پڑتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیا تھا، آپ کے الفاظ تھوڑے ہوا کرتے تھے، معانی بہت زیادہ ہوتے تھے، الفاظ کے اندر بہت معنی پوشیدہ ہوتا تھا۔ اسی لیے اس حدیث میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جواب دیا۔ پوچھا تھا کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا اس کا پانی پاک ہے، اس کا مردار حلال ہے، اس کا مردار حلال ہے، جبکہ مردار کے بارے میں سوال نہیں ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صورتحال سے اس مسئلے کو محسوس کر لیا کہ کہیں گے پانی پاک ہے تو اگلا سوال یہی آنے والا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا الطہور ماؤہ، یہ لفظ نص ہے، دلیل ہے، واضح دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ سمندر کے پانی کو وضو کرنے کے لیے اور غسل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وضو اور غسل دونوں کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ واضح دلیل ہے، اس میں کسی کو کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ کوئی آدمی سمندر میں جا کر کے نہائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اس میں کسی کا کوئی اعتراض، کوئی اشکال نہیں ہے۔ رہی بات کنویں کے پانی کا، تو آج کل کے زمانے میں کنووں کا رواج ختم ہے، بہت سارے علاقوں میں، اور بہت سارے علاقوں میں آج بھی کنواں پایا جاتا ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کنویں کا استعمال کیا کرتے تھے اور کنویں کا پانی پیا کرتے تھے اور اس کو نہانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ متواتر بات ہے اور اس میں کوئی کراہت کی بات بھی نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ رہی بات چشمے اور نہر کے پانی کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے گھر کے باہر کوئی نہر بہ رہی ہو، کوئی چشمہ ہو، اور تم میں کا کوئی آدمی دن بھر میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ نہر کا پانی جو ہے وہ طہور ہے، یعنی اس کو طہارت کے لیے بغیر کراہت کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے چشمے کا پانی، اور اسی طرح سے اور دوسرے پانی، حوض وغیرہ کا پانی جس کو اکٹھا کیا گیا ہو، جس کو جمع کیا گیا ہو۔ اب آئیے حمام کا پانی، حمام کہتے کس کو ہیں؟ تو ہم لوگ حمام آج کل کے زمانے میں قضائے حاجت کی جگہ کو کہتے ہیں، واش روم کو حمام کہتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں حمام سے مراد وہ جگہ ہے جو گزشتہ زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور اس میں کیا کرتے تھے، پانی گرم کیا جاتا تھا اور لوگ اس میں آتے تھے، عام لوگوں کے غسل کرنے کی وہ جگہ ہوا کرتی تھی، یعنی شہر میں 1-2 حمام بنایا جاتا تھا اور لوگ اس میں آتے تھے اور آنے کے بعد غسل کرتے تھے، وہاں گرم پانی دستیاب ہوتا تھا، گرم پانی دستیاب ہوتا تھا۔ آج بھی جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو وہاں پہ ترکی کا میوزیم ہے، ترکی استنبول سے اس زمانے میں ٹرین چلا کرتی تھی اور لوگ وہاں سے آتے تھے اور مسجد نبی حاضر ہوتے تھے۔ تو وہاں ایک مسجد ہے چھوٹی سی، مسجد کے بغل میں حمام بنا ہوا ہے، اس میں لوگ وہاں اجتماعی طور پہ، ظاہر ہے مردوں کے لیے الگ جگہ ہوتی تھی، خواتین کے لیے الگ جگہ ہوتی تھی، اور لوگ وہاں جا کر کے غسل کیا کرتے تھے، پردے وغیرہ کا اہتمام ہوتا تھا اور اس میں جا کے گرم پانی دستیاب ہوتا تھا اور گرم پانی سے نہاتے تھے۔ اس کی علت 2 بیان کی ہے علماء نے، کہا کہ اس زمانے میں اس وجہ سے ایسا کرتے تھے کہ موسم اتنا سرد ہوتا تھا کہ آدمی عام جگہ کے اوپر غسل نہیں کر سکتا، اگرچہ پانی گرم ہی کیوں نہ ہو، اتنا سرد موسم ہوتا تھا کہ نہیں غسل کر سکتا تھا، لہذا وہاں جو گرم پانی ہوتا تھا اس کے بھاپ وغیرہ وہاں موجود ہوتے تھے، تو وہ گھر جو ہے وہ گرم ہوتا تھا، اور وہاں جا کر کے آدمی آسانی سے اپنے ملابس کو اتار کر کے اور اس گرم پانی سے غسل کر کے پھر کپڑا اچھا پہن کر کے اور وہاں سے باہر نکلتا تو ٹھنڈی وغیرہ سے وہ محفوظ رہتا۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ تو حمام کے پانی سے بلا کراہت آدمی غسل کر سکتا ہے، حمام کے پانی سے بلا کراہت آدمی غسل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ یہ بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ لوگ حمام میں داخل ہوتے تھے اور وہاں غسل کرتے تھے اور اس کے پانی کو استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، یا کچھ صحابہ سے کراہت منقول ہے کہ وہ حمام کے پانی سے غسل کرنا یہ درست نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ پانی کی وجہ سے نہیں تھا، پانی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ وہاں اجتماعی طور پہ لوگ غسل کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے جانے انجانے میں کسی کے جو ہے پردے کی جگہ کے اوپر آدمی کی نظر پڑ جائے، یا آدمی عام طور پہ بدن کا وہ حصہ کھولتا ہے غسل کرنے وقت جو دوسروں کو دیکھنا مناسب نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو منع کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دارقطنی نے صحیح سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب غسل کرتے تو قمقم ایک برتن ہوتا ہے، چاہے لوہے کا ہو یا پیتل کا ہو، قمقم کہتے ہیں، اس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے، آج کل کے زمانے میں جو گھڑا جس کو یوز کرتے ہیں اس طرح کا برتن ہوا کرتا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں قمقم۔ تو اس برتن میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی گرم کیا جاتا، اور آپ رضی اللہ عنہ اس پانی سے غسل کیا کرتے، اس سے وضو کیا کرتے۔ تو اگر کراہت پانی کے گرم کر کے نہانے سے ہے تو یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے کہ وہ پانی گرم کر کے غسل کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر ابن خطاب سے ثابت ہے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد میں سے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تو میری سنت کو
اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ بلا کراہت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں گیزر وغیرہ کا معاملہ ہے، اگر کوئی آدمی اس میں پانی گرم کرتا ہے اور گرم کر کے اس کو نہاتا ہے، اس سے غسل کرتا ہے یا اس سے وضو کرتا ہے ضرورت پہ یا بغیر ضرورت کے بھی، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چاہے سردی ہو یا گرمی ہو وہ گرم پانی سے غسل کرتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، استعمال اس کو بلا کسی کراہت کے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ وہ پانی جس کو دھوپ میں گرم کیا گیا ہو، وہ پانی جس کو دھوپ میں گرم کیا گیا ہو اس کا استعمال بھی مکروہ نہیں ہے، اس کا استعمال بھی مکروہ نہیں ہے۔ یہاں ذرا غور سے سمجھیے اس کو، کہتے ہیں کہ وہ پانی جس کو دھوپ میں گرم کیا گیا ہو، دھوپ میں گرم کیے جانے کی دو شکل ہے، فقہا اس کو بیان کرتے ہیں کہ پہلی شکل تو یہ ہے کہ حوض میں پانی پڑا ہوا ہے یا آپ کے چھت کے اوپر جو سنٹیکس ہے وہاں پانی ہے اور دھوپ اتنا سخت ہے کہ اس ٹنکی میں پانی گرم ہو جا رہا ہے، آپ نے نہیں چاہا ہے کہ وہاں پانی گرم ہو جائے، آپ کا اس میں کوئی قصد نہیں ہے، اب ظاہر ہے ندی میں پانی ہے، ظاہر سی دھوپ ہے تیز تو پانی گرم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ٹنکی میں پانی ہے، آپ کے 1000 لیٹر 2000 لیٹر پانی چھت کے اوپر آپ چڑھا کے رکھے ہیں، تیز دھوپ ہے، صبح سے لے کر کے شام تک جب دھوپ اس میں پڑتا ہے تو آپ جب دوپہر کے وقت دھوپ اس میں پڑتی ہے، دوپہر کے وقت جب آپ نہانے کے لیے جائیں تو پانی گرم آپ کو ملتا ہے، اس میں آپ کا کوئی قصد نہیں ہے۔ اسی طرح سے تالاب کا پانی کوئی قصد نہیں ہے، وہ گرم ہوتا ہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کا استعمال کرنا بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن دوسری قسم جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ کہا کیا ہے وہ دوسری قسم؟ کہتے ہیں کوئی آدمی بالٹی میں پانی رکھے اور رکھنے کے بعد اس کو دھوپ میں چھوڑ دے، صبح میں 9 بجے یا 8 بجے کنویں سے پانی نکال کر کے ایک ٹب وغیرہ میں رکھا اور اس کو دھوپ میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ کے بعد وہ پانی تھوڑا گرم ہو گیا، حرارت اس کے اندر آ گئی، اب اس کو وہ استعمال کر رہا ہے، تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ، اسی طرح سے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ پانی جس کو قصدن آدمی دھوپ میں گرم کیا ہو اس کا استعمال مکروہ ہے، اس کا استعمال مکروہ ہے۔ کہا کیوں؟ ایسا کیوں کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ پانی جس کو آدمی دھوپ میں گرم کرتا ہے اور اس سے غسل کرتا ہے اس سے برس کی بیماری ہوتی ہے، برس کہتے ہیں جو جلد وغیرہ میں سفید داغ جو پڑ جاتا ہے، سفید داغ والے جو بیماری کا وہ بیماری ہوتی ہے۔ کا دلیل اس کی کیا ہے؟ کا ایک حدیث ہے جس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ پانی گرم کر رہی تھی دھوپ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفعلی، ایسا مت کرو، دھوپ میں پانی کو مت چھوڑو گرم ہونے کے لیے، فإنه يورث البرص، کہ یہ برس کو پیدا کرتا ہے، یعنی وہ بیماری جو جلد کے اندر سفید داغ جس کے ذریعے سے ہوتا ہے، کہا وہ بیماری اس سے آتی ہے۔ یہ حدیث اگر صحیح ہو جاتی سند کے اعتبار سے تو اس باب میں یہ نص تھی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس سے استدلال درست نہیں ہے، کسی قیمت پر اس روایت سے استدلال نہیں کر سکتے، حدیث تو ضعیف ہو گئی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ طب اس سلسلے میں اطباء کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں۔ تو قدیم زمانے کے کچھ حکیموں کو ہم نے دیکھا اور پڑھا، جس کا تذکرہ کیا ہے لوگوں نے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات ہے کہ اگر پانی کوئی آدمی بکٹ میں بالٹی میں ڈال کر کے قصدن اس کو دھوپ میں، ٹنکی میں اگر ہے تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات جان لیجئے گا، جان بوجھ کر کے کوئی آدمی بالٹی میں رکھتا ہے پانی اور اس کو گرم کرتا ہے، اور گرم کر کے، پہلے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے جب لوگوں کے پاس اتنا معاملہ ہوا نہیں کرتا تھا، لکڑی کے چولہے ہوا کرتے تھے اور اس میں گرم کرنا پانی ایک بڑا کار دارد، بڑا معاملہ ہوا کرتا تھا، کیسے گرم کریں گے، کیسے کیا کریں گے، تو اس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے، دھوپ میں، خاص کر کے جو بزرگ حضرات ہوتے، بوڑھے لوگ جو ہوتے تھے وہ ایسا کرتے تھے، پانی کو گرم کر بکٹ وغیرہ میں، بالٹی میں یا ٹب میں جمع کر لیا
اور जमा करने के बाद उसको छोड़ दिया सुबह से लेकर के दोपहर तक धूप में, और वहां जब वो गर्म हो गया तो उससे वो वसूल कर लेते थे, नहा लेते थे। ऐसा अमल वो किया करते थे। तो ये तीनों फुकाहा ने, इमाम मालिक ने, इमाम शाफी ने और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो पानी जो जानबूझ करके धूप में गर्म किया गया हो वो क्या है, मकरूह है। हदीस से जो दलील दी वो दलील ज़ईफ है, वो हम आपको बता दिए। तो अब एक बात बाकी रह जाती है कि चलो अतिब्बा से पूछते हैं वो क्या कहते हैं, डॉक्टरों से पूछते हैं। तो जो उस जमाने के डॉक्टर हैं, पुराने जमाने के हकीम जिनको आप कह सकते हैं, वो लोग कहते हैं कि हाँ ये है इस तरह की बात। लेकिन जदीद जमाने के डॉक्टरों से हमने पूछा, जिसको तिब्बे हदीस आप कहते हैं, चंद एक को हमने लिख करके भेजा दर्स से कबल, तो उन लोगों का जवाब आया अल्हम्दुलिल्लाह, कहा कि नहीं इस तरह की कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है कि पानी को अगर धूप में गर्म कर दिया जाए जानबूझ करके भी और उससे नहाया जाए। तो हाँ, कहा ये बात है कि सुबह की धूप अगर आप लेते हैं तो ये आपके जिल्द के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत अगर चिलचिलाती धूप हो और ये हो तो आपके जिल्द के लिए वो धूप नुकसानदेह हो सकती है। जाहिर सी बात है, अगर आदमी धूप तेज चिलचिलाती धूप में जाए उसको लू लगने का खतरा है, इसी तरह से उसके जो जिल्द हैं वो जल जाएंगे, काला पड़। तो डॉक्टर साहिबा ने ये लिखा कि ऐसा है कि अगर तेज धूप है और तेज धूप में उसको पहले से वो बीमारी है और वो रहता है तेज धूप में, तो हो सकता है कि वो बीमारी उसको ट्रिगर हो और वो जो है और बढ़े, मजीद फैलने का खदशा हो। तो ये धूप में गर्म किए गए पानी से नहीं, समझ रहे हैं। तो इससे ये पता चला कि वो लोग जो कहते हैं कि धूप में गर्म किया गया पानी उससे गुस्ल करना मकरूह है, और जो दलील देते हैं, दलील की हैसियत आप समझ गए, और तिब का क्या मामला है, डॉक्टर इस सिलसिले में क्या कहते हैं, उसका तस्करा भी हमने आपके सामने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद आइए, वो पानी जिसको किसी जगह के ऊपर इकट्ठा किया गया हो, किसी बर्तन में रखा गया हो, और बहुत देर तक रहने की वजह से उस पानी के अंदर तब्दीली पैदा हो गई हो, कोई अलग से कोई चीज उसमें न गिरा हो, लेकिन बहुत देर तक, मिसाल के तौर पे लोहे का आपने कोई बर्तन खरीदा, लोहे का ड्रम है, एक मिसाल दे रहा हूं आपको, ड्रम में आपने पानी रख दिया और 2 दिन 3 दिन के बाद आप देख रहे हैं और मुंह में वो पानी ले रहे हैं, तो आपको लोहे का जो टेस्ट होता है वो महसूस हो रहा है आपके मुंह में। इसी तरीके से नया कोई आदमी घड़ा खरीद करके लाया, पुराना घड़ा नहीं, नया नया अभी लेकर के आया है, और उसमें पानी डाला और डाल करके छोड़ दिया 2 दिन तक। अब उसके पानी को जब वो ये कर रहा है तो मिट्टी की जो सौंधी खुशबू होती है या उसका जो जायका होता है, वो जायका आदमी पानी में महसूस कर रहा है। तो इसी को कहते हैं तूले मुक्स। बहुत देर तक पानी अगर एक जगह पर रुका हुआ है और उसके अंदर कोई तब्दीली आ गई है, तो ऐसी सूरत में उस पानी को तहारत के लिए बिला कराहत इस्तेमाल कर सकते हैं। इब्न मुंदिर रहमहुल्लाह कहते हैं, अजमअल उलमा, उलमा का इस बात के ऊपर इजमा है कि अन्नल वुदू बिल माइल आजिनी, आजिन, माए आजिन किसको कहते हैं, वो पानी जो किसी मकाम के ऊपर देर तक ठहरे रहने की वजह से उसके अंदर कोई तब्दीली आ गई हो, उसको कहते हैं माए आजिन। किसी किताब में पढ़िएगा माए आजिन तो समझिएगा कि हाँ ये वो पानी है जो किसी एक जगह पर देर तक रहने की वजह से उसके अंदर तब्दीली आ गई है। तो इब्नुल मुंदिर कहते हैं कि वो फुकहा का इस बात के ऊपर इत्तेफाक इजमा है कि अगर पानी देर तक ठहर के उसके टेस्ट में, उसके रंग में और उसके जायके में तब्दीली आ गई है, तब भी उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फुकहा में इब्न सीरीन एक फकीह है जो कहते हैं कि नहीं उसका इस्तेमाल जो है ना मकरूह है, लेकिन ये खिलाफ जो है नादिर है, शाज है, उसकी तरफ इल्तिफात नहीं किया जाएगा, उसकी तरफ इल्तिफात नहीं किया जाएगा और उसको बिला कराहत के इस्तेमाल किया जा सकता है। कहा कैसे ऐसा आप कह रहे हैं? कहा कि देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चमड़े का बर्तन हुआ करता था लोगों के पास, और खास तौर पे ये लिक्विड वगैरह जिसमें जमा किया करते थे, वो इकट्ठा किया करते थे, शहद है और इस तरह की चीजें हैं, वो चमड़े के बर्तन में करते थे जिसको मशकेजा कहते हैं। तो चमड़े का बर्तन होता था। आज भी आप अत्तार लोगों के पास, उन लोगों के पास जो दवा वगैरह बेचते हैं, उनके पास जाकर देखिएगा,
وہ दवाओं को चमड़े के ही बर्तन में रखते हैं और उसका मुंह खोला और जितना देना है दिया और उसके बाद उसको बंद कर दिया और रख दिया। इसी को कहते हैं सल्लाजतुल मुतकद्दिमीन। मुतकद्दिम यानी गुजरे हुए लोगों का ये फ्रिज था। सल्लाजा माने फ्रिज, फ्रिज था। क्या करते थे, उसको उसमें पानी डाल देते थे चमड़े में और उसको बंद करके हवादार जगह के ऊपर लटका देते, तो हवाएं जो चलती रहती हैं और चमड़े के ऊपर हवा लगती रहती, तो उसके असर से, हवा के असर से चमड़े के अंदर रखा गया पानी वो ठंडा हो जाता और उस ठंडे पानी को यूज करते थे, वो लोग पीते थे। ये उस जमाने का फ्रिज था, ठंडा पानी पीने के काम आया करता था। तो अब अगर कोई आदमी 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक उसमें पानी रखा है तो जाहिर है चमड़े का दबागत का कुछ न कुछ असर तो उस पानी में आएगा। पानी के अंदर कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन अब वो टेस्ट वाला हो जाता था। उसमें जब पीने से लगता था, जैसे हमने कहा कि लोहे के बर्तन में किसी ने रख दिया है या कोई और ऐसे बर्तन में रखा है कि जिसका असर होता है, तो वो असर जब आप पीजिएगा तो लगेगा पानी देखो लोहा लोहा लग रहा है। या इसी तरीके से हैंड पाइप जो लोग लगाते हैं, हैंड पाइप का पानी जब आप निकालिएगा तो कभी कभी उस पानी को पीजिए तो आपको उसमें लोहे का जो है टेस्ट महसूस होगा, जरा सा लोहा लोहा महसूस होता है। तब क्या करेंगे? तब बिल्कुल उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके इस्तेमाल करने में कोई हरज की बात नहीं है। इसी को कहते हैं माए आजिन। क्या कहते हैं? माए आजिन, जो बहुत देर तक एक मकान, एक जगह के ऊपर रहने की वजह से उसके टेस्ट में या उसके बू में या उसके कलर में तब्दीली आ गई हो। दलील उसकी क्या है? का दलील यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग इस पानी को इस्तेमाल किया करते थे बिला कराहत, बिला कराहत। तो अब मिसाल के तौर पे घर 1 महीना बंद हो गया आपका, आप गए थे और टंकी में 1 महीना से पानी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ मामलात हो गए हैं। अब लेकिन आप गए वहां, देखा कि एकदम सब कुछ बंद है, न इसका सिंटेक्स का ढक्कन खुला हुआ है, न कोई बाहर से कोई चीज जाने की का कोई अंदेशा है, लेकिन देर तक प्लास्टिक में पानी पड़े रहने की वजह से प्लास्टिक का कुछ उसमें टेस्ट आ गया है, तो कोई हरज की बात नहीं है, उससे आप गुस्ल भी कर सकते हैं, उससे आप वजू भी कर सकते हैं। समझ गए? उम्मीद कि आप इस मसले को समझ गए होंगे। इसी तरीके से वो पानी जो हवा की वजह से खराब हो गई हो, हवा की वजह से पानी जो है, वो पानी जो हवा की वजह से खराब हो गया हो, हवा ने उसको खराब कर दिया हो, कौन सा पानी है जी? कैसे होगा? कहते हैं तालाब है, फुकहा मिसाल देते हैं, ये तालाब है, तालाब के किनारे चाहे एक हो चाहे अनेक हो, जानवर हो या इंसान हो, मर के पड़े हुए हैं मसलन, और हवा चल रही है कभी इधर से कभी इधर से, और वो पानी के ऊपर हवा लग रही है। तो आप सबको मालूम है कि पानी एक ऐसा लतीफ शय है जो असरात को कबूल करता है, खारजी असरात को कबूल करता है। उसकी एक मिसाल मैं देता हूं। अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं लकड़ी के चूल्हे में और लकड़ी सही तरह से जल नहीं रही है, कच्ची है, सूखी नहीं है, तो उसका जो धुआं निकलता है ना, वो पानी के अंदर उसका असर होता है। यहां तक कि आदमी अगर खाना पका ले और खूब धुआं हो रहा है तो खाना भी, उसके लज्जत और उसके टेस्ट में धुएं का कुछ न कुछ दखल हो जाएगा। चाय आमतौर पे बनाइए अगर लकड़ी के चूल्हे में और चूल्हा सही से जल नहीं रहा है, लकड़ी जल नहीं रही है, तो ऐसी सूरत में चाय के अंदर धुएं का असर हो जाता है। तो उसी तरीके से मय्यत किनारे है, उसमें पड़ा हुआ नहीं है, पानी में लगा हुआ नहीं है, अगर पानी उसको टच कर रहा है तो वो पानी नापाक है, क्योंकि मय्यत जो है, मुर्दार चाहे कोई भी हो, वो नजिस है, और नजासत पानी में गिरे तो पानी नापाक है, इल्ला ये कि वो पानी ज्यादा हो, कसीर मिकदार में हो। वो मिकदार कसीर और कलील क्या है उसका तस्करा हम आगे आपके सामने करेंगे। लेकिन हवा चल रही है उधर से, तो हवा की वजह से उसके टेस्ट में कुछ तब्दीली आ गई है और वो बदबू का एहसास हो रहा है पानी में। आप देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं है, लेकिन वो दूर 4 फीट 5 फीट में कोई चीज पड़ी हुई है, तब क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में फुकहा कहते हैं कि वो पानी जिसके टेस्ट को हवा ने तब्दील कर दिया हो, जिसके कलर को हवा ने तब्दील कर दिया हो, जिसके रंग को और जिसके मजा को हवा ने तब्दील कर दिया हो, जिसके बू को हवा ने तब्दील कर दिया हो, उसका इस्तेमाल बिला कराहत तहारत में जायज है, कर सकते हैं आप।
کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پانی کے علاوہ اگر کوئی دوسرا پانی دستیاب ہے تو اس کو یوز کرنا چاہیے. کیا ہے کہ وہ مردار وہاں پہ پڑا ہوا ہے، ظاہر ہے اس میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اس میں اور طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ہوا ادھر سے آ کر کے ادھر کر رہا ہے، ادھر سے ادھر کر رہا ہے، تو پانی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچائے اور کراہت کا احساس بھی ہوگا. بسا اوقات ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ آ گیا ہو ادھر، ہو سکتا ہے کسی جانور نے اس کو کھایا ہو پھر یہاں سے پانی پی لیا ہو. تو یہ سب شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا پانی دستیاب ہے، موجود ہے، شیخ ابن عثیمین کا قول نقل کر رہا ہوں، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ وہ پانی جس کو ہوا نے تبدیل کیا ہو، اس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے دے دی، اس کو بلا کراہت طہارت میں آدمی استعمال کر سکتا ہے. اور اسی کو کل کے درس میں ہم نے کہا تھا التغییر بالمجاور، اس کے بغل میں ہے وہ چیز، مجاورت اختیار کی ہے اس نے، اس کے ساتھ ملاوٹ نہیں ہوئی ہے. ملاوٹ ہونے سے کیا حکم ہے وہ تو ہم آپ کو بتا چکے. پڑوسی ہے وہ چیز، اس کے اندر شامل نہیں ہے، تب یہ معاملہ ہے. امید کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے. اس کے بعد وہ پانی جس کا استعمال بلا کراہت جائز ہے، پانی میں اگر کوئی ایسی چیز گر جائے جس سے بچنا بہت مشکل ہو. مثال کے طور پہ تالاب ہے اور اس کے ارد گرد درخت ہیں، کنواں ہے اس کے سامنے کوئی درخت ہے اور درخت کے کچھ پتے ٹوٹ کر کے کنویں میں گرتے ہیں، یا درخت کا جو پھل ہے وہ ٹوٹ کر کے کنواں میں گرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پانی کے رنگ میں، اس کے بو میں اور اس کے ٹیسٹ میں تبدیلی آ گئی ہے. تو کیا اس کو یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر درخت ہے، اس کا پتا گر رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی ایسی چیز لاؤ اور جالی لگا دو کنویں کے اوپر جس سے وہ پتے نہ گریں اس پہ. نہ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو کرے اپنی مرضی سے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ یہ پتے کنویں میں نہیں گرنے چاہیے، نہیں تو تمہارا پانی درست نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہہ سکتے. پھر کہیے گا دلیل اس کی کیا ہے؟ تو دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق کہا انہا لیست بنجس، یہ جان لو کہ بلی ناپاک نہیں ہے. انہا من الطوافین علیکم او الطوافات، کہ یہ بلی تمہارے اوپر طواف کرنے والی ہے، یعنی بار بار اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے. تو جب بلی سے بچنا ناممکن تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ بلی چوہے کا شکار کرتی ہے، آپ سب کو معلوم ہے، اور چوہے کھاتی ہے وہ، اور کبھی کبھی ظاہر ہے چوہا کھانے کے بعد وہ برش تو نہیں کرتی، یا چوہا کھانے کے بعد وہ اپنے منہ کو دھوتی تو نہیں ہے، صاف ستھرا تو نہیں کرتی، اسی حال میں کھا کر کے ہے ویسے ہی ہے، اور آ کر کے تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی کے برتن میں اس نے منہ ڈال دیا. وضو کے لیے آپ نے پانی رکھا تھا، برتن میں منہ ڈال دیا. چلیے ظاہری طور پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، خون وغیرہ آپ نے دیکھا کہ پانی میں اتر گیا، بلی وہاں سے پانی پی رہی ہے، آپ پی کر کے جب وہ ہٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ خون وغیرہ اترا ہوا ہے، تو اس کا استعمال مت کیجیے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جھوٹا پاک ہے. علت آپ نے کیا بتلائی؟ کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے. گزشتہ زمانے میں اس طرح کے دروازے وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے گھروں کے اندر، اور ایسا کنکریٹ کا گھر نہیں ہوا کرتا تھا، اور کھڑکیاں اس طرح سے نہیں ہوا کرتی تھی کہ بلی کو روکا جا سکے. ظاہر ہے بلی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے آ جایا کرتی تھی. آج بھی وہی معاملہ ہے. اور عام طور پہ دیکھیے گا جو لوگ بلیوں کو پالتے ہیں وہ بلیاں مانوس ہو جاتی ہیں. آدمی کپڑا پہن رہا ہے، کپڑے میں آ کے لپٹ جاتی ہیں، کھانا کھا رہا ہے آ کر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، برتن سے کھانا چاہتی ہے، پانی کے برتن میں کبھی منہ ڈال دیتی ہے، کبھی دودھ کے برتن میں منہ ڈال دیتی ہے. ایسا عام طور پہ وہ کرتی ہے. تو اس سے بچنا جو ہے مشکل تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس سے بچنا ناممکن ہو اور مشقت میں ڈالنے کا سبب ہو، تو ایسی چیز کے پانی میں گر جانے سے اگر وہ پاک ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. لیکن یہ جان لیجئے کہ وہ پتا خود سے گرے. اب کوئی آدمی لا کر کے کہے کہ نہیں پتا گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، اور ایک ٹوکری پتا لا کر کے پانی کے اندر ڈال دے، ظاہر سی بات ہے وہ پانی خراب ہو جائے گا.
خود سے گرنے میں اور ڈالنے میں فرق ہے. یہاں آپ نے خود سے کیا معاملہ اور وہاں جو ہے وہ خود بخود ہوا. خود بخود ہوا. یہاں انسان کے کسی عمل کا دخل نہیں ہے. ایسی صورت میں وہ پانی جو ہے پاک ہوگا اور اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد جب اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ کون سا پانی اس کا استعمال مکروہ ہے اور کون سا پانی جس کا استعمال بلا کسی کراہت کے آپ کر سکتے ہیں، تو آج تک امید ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے آپ میں سے جنہوں نے اس بات کو پہلے سنا ہوگا، لیکن آج تک لوگ عام طور پہ یہی پڑھاتے آتے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں کئی ایک جگہ پر. پانی کی جب اقسام بیان کی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ پانی کی 3 قسم ہے. کتنی قسم؟ 3 قسم. طہور، طاہر اور نجس. یہ 3 قسم ہے. طہور اس پانی کو کہتے ہیں جس سے آپ نجاست دور کر سکتے ہیں، یعنی جو خود پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہے. اس کو کہتے ہیں طہور یا اسی کو مطہر بھی کہتے ہیں. اور دوسرا طاہر. طاہر کے معنی اس کو یوز تو آپ کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن طہارت نہیں کر سکتے. اس سے طہارت نہیں کر سکتے. غسل کیجئے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا اس پانی سے جو طاہر ہے. اور دوسرا نجس. نجس تیسرا پانی نجس. یہ 3 قسم ہے. تو کیا پانی کے اس 3 قسم کے اوپر کوئی دلیل ہے موجود؟ یا اصلاً پانی کو کتنے حصے میں تقسیم کیا جائے گا؟ یہ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. چونکہ ہندوستان وغیرہ میں عام طور پہ فقہ حنفی کا غلبہ ہے. فقہ حنفی کا غلبہ ہے، تو اس حساب سے لوگ عام طور پہ اس کو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. ہم اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.